سرکار غریب نواز کون ہے؟ سرکار غریب نواز جن کا آج ہم یہاں تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کو سرکار غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ رجب المرجب کے مہینے کی کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کو رجب المرجب کی برکتیں عطا فرمائے۔ سرکار غریب نواز جن کو دنیا عطائے رسول کے نام سے جانتی ہے، جن کو دنیا غریب نواز کے نام نامی اسم گرامی سے جانتی اور پہچانتی ہے، جن کو معین الدین کہا جاتا ہے، سرکار غریب نواز سنجر کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں اور پیدا اس شان سے ہوتے ہیں کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جس قصبے میں آپ کی ولادت ہوئی اس قصبے کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو تہجد کی نماز نہ پڑھتا ہو۔ آپ کے قصبے میں بسنے والے تمام انسان تہجد گزار تھے۔ کیا زمانہ تھا، کیا رونق تھی کہ تہجد انسان قضا نہیں کرتا تھا، چہ جائے کہ فرض نمازیں کوئی انسان تہجد قضا نہیں کرتا تھا۔ ایک رات ایک شخص اٹھا تہجد کے لیے، دیکھتا کیا ہے، آسمان پر سفیدی ہے، چاروں طرف نور ہی نور ہے۔ آسمان پر جب سفیدی دیکھی تو دل کے اندر خیال آیا شاید سورج طلوع ہو چکا ہے، یہ سورج کی روشنی ہے، آج تو میری تہجد قضا ہو گئی۔ اتنے میں دوسرا شخص اٹھا، کیونکہ اس وقت یہ گھڑیاں تو تھی نہیں، انسان سورج کی روشنی سے ہی وقت کا پتہ لگاتا تھا۔ دوسرا اٹھا، اس نے بھی دیکھا آسمان پر سفیدی چھائی ہے، دل کے اندر خیال آیا آج تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ تیسرا اٹھا، اس نے بھی یہی خیال کیا۔ اتنے میں سرکار غریب نواز کے والد ماجد جن کو دنیا حضرت سید غیاث الدین کے نام نامی اسم گرامی سے جانتی ہے، آپ آئے، پوچھنے لگے لوگوں ماجرا کیا ہے؟ کہا حضرت آج تہجد کی نماز قضا ہو گئی، یہ دیکھیے آسمان پر سفیدی۔ کہا یہ آسمان پر سفیدی اس لیے نہیں ہے کہ سورج طلوع ہوا ہے۔ کہا حضرت ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے میرے گھر میں آج ایک ایسے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، جب سے وہ پیدا ہوا ہے تب سے لے کے زمین سے آسمان تک ایک نور کی برسات ہے، یہ اس نور نے اس آسمان کو سفید کر دیا ہے، چلو میرے گھر میں چل کر کے دیکھو، جدھر نظر دوڑاتا ہوں نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ کہا ابھی تہجد قضا نہیں ہوئی ہے، یہ اس بیٹے کے پیدا ہونے کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قصبے کو نور سے ڈھانپ لیا ہے۔ حضرات محترم، سرکار غریب نواز اس شان سے پیدا ہوتے ہیں کہ چاروں طرف نور جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب پیدا ہوئے تو والد ماجد حضرت سید غیاث الدین نے کہا اپنی اہلیہ محترمہ سے جن کا نام ہے ام الورا اور پیار سے ان کو ماہ نور کہا جاتا ہے، غریب نواز کے والد ماجد کا نام بھی یاد رکھا کرو جس طرح اپنے والدین کا نام یاد رکھتے ہو۔ والد کا نام ہے سید غیاث الدین، ماں کا نام ہے ام الورا، پیار میں کہا جاتا ہے ماہ نور۔ کہا اے میری اہلیہ نام کیا رکھیں؟ آپ فرماتی ہیں جس وقت معین الدین میرے شکم میں تھا بڑے بڑے بزرگ میری بارگاہ میں آیا کرتے تھے، بڑے بڑے اقطاب میری بارگاہ میں آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بیوی جو بچہ تیرے شکم میں ہے
جب یہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام حسن رکھ دینا، اس کا نام حسن رکھ دینا، جو تیرے شکم کو بھی حسن کر دے گا اور کائنات میں بسنے والے انسانوں کو بھی حسن کر دے گا۔ حضرات محترم، آپ کا نام حسن رکھا گیا۔ والد کی طرف سے بھی آپ سید ہیں، والدہ کی طرف سے بھی آپ سید ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں آپ۔ نام رکھ دیا گیا آپ کا حسن۔ زمانہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، حالات بدلے، زندگی بدلی۔ اب سرکار غریب نواز اپنے والد ماجد سے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے آقا کریم علیہ السلام سے لے کے آپ کے والد ماجد تک آپ کی پیڑھی میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جو وقت کا عالم دین نہ ہو، جو وقت کا اقتاب نہ ہو، جو وقت کا کتب نہ ہو۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام سے لے کے سرکار غریب نواز تک آپ کی ہر پیڑھی میں آنے والا آپ کا دادا، آپ کا پردادا، آپ کا لکڑدادا عالم دین تھے، وقت کے اقتاب تھے، وقت کے کتب تھے، کیونکہ وہ امانت جو آقا کریم علیہ السلام سے سرکار غریب نواز تک پہنچنی تھی، اس کا اہتمام یہ کیا گیا کہ آپ کی پیڑھی میں کوئی ایسا نہ ہو جو عالم دین نہ ہو، آپ کی پیڑھی میں کوئی ایسا نہ ہو جو کتب نہ ہو۔ حضرات محترم، زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے، حالات بدلے، وقت بدلا۔ سرکار غریب نواز اپنے والد ماجد سے علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ 14 سال کی عمر جب پہنچتی ہے، سرکار غریب نواز کے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ حضرات محترم، زمانہ یاد رکھے، یہ تاریخ ہے کہ جب کسی کو کوئی مرتبہ دیا جاتا ہے تو اس کی آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہوا کرتی ہے۔ 14 سال کی عمر میں والد کا سایہ اٹھ گیا، 1.5 سال کے بعد والدہ ماجدہ کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ حصے میں ایک پنچکی اور ایک باغ آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غریب نواز کلام مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ کے ملفوظات میں آتا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ شوق کلام مجید کی تلاوت سے تھا۔ آپ جہاں بیٹھتے تھے کلام مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، جہاں بھی بیٹھتے کلام اللہ کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے، اور اتنی خوبصورت آواز تھی کہ جب کلام مجید پڑھتے تھے ہوائیں رک جاتی تھی، چرند پرند رک جاتے تھے، جانور رک کر کے آپ کا کلام مجید سنا کرتے تھے۔ حضرات محترم، حصے میں ایک پنچکی آتی ہے، ایک چھوٹا سا باغ آتا ہے، باغ کے اندر جاتے ہیں، کلام مجید کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں، ادھر سرکار غریب نواز کلام مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ادھر باغ کے اندر سارا کا سارا کام خود بخود ہو جاتا ہے، جھاڑو خود لگ جاتی ہے، پانی خود لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، جب تیسرا دن گزرا آپ نے آواز دی، ذرا سامنے آؤ، کون ہو؟ یہ منہ چھپاتے کیوں پھرتے ہو؟ یہ کون ہے جو میرے باغ کو جھاڑو دے دیتا ہے؟ یہ کون ہے جو میرے باغ کو پانی لگا دیتا ہے؟ 4 شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، وہ کوئی انسان نہیں تھے، وہ وقت کے جنات تھے۔ عرض کرتے ہیں سرکار ہم ہیں۔ کہا کیوں کرتے ہو؟ کہا سرکار ہم نے آپ سے کلام مجید سیکھا ہے، آپ ہمارے استاد ہیں، آپ نے کلام مجید کی تلاوت کی ہے تو آپ کے پڑھنے سے ہم نے اپنا کلام مجید سدھار لیا ہے، آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو شاگرد ہوتا ہے اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاد کی خدمت کرے۔ آپ کلام مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہم آپ کے باغ کو صاف کر دیا کرتے ہیں، آپ کے باغ کو پانی پلا دیا کرتے ہیں، آپ کے باغ کو پانی لگا دیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ غریب نواز ہیں، 14 سال کی عمر میں آپ کی خدمت جنات کر رہے ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ ایک مجذوب جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی ہے آپ کے باغ میں آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے نوجوان ذرا کچھ کھانے کے لیے لا۔ سرکار غریب نواز انگور کا ایک خوشہ توڑ کر کے لاتے ہیں اور لانے کے بعد ان مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے ایک ایک انگور کا
ٹکڑا اپنے ہاتھ سے توڑتے ہیں، حضرت ابراہیم قندوزی کو کھلاتے ہیں۔ سیرت غریب نواز دیکھیے حضرات محترم، آج ہم اور آپ بوڑھوں کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ اگر باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کی چارپائی اور کھٹیا الگ کر دی جاتی ہے۔ حضرات محترم، یہ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ جو بوڑھا شخص ہوتا ہے اس کو حضرات محترم آپ کی گیدرنگ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بوڑھوں کے پاس بیٹھ کر کے ان کا حال دل سنا کریں تاکہ ان کا دل حضرات محترم ہلکا ہو جائے۔ سرکار غریب نواز اپنے ہاتھوں سے حضرت ابراہیم قندوزی کو انگور کھلا رہے ہیں۔ انگور کا گچھا جب ختم ہو گیا، حضرت ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور سرکار غریب نواز کو دیا۔ سرکار غریب نواز سے کہا، یہ تیری امانت ہے جو میرے پاس موجود تھی، یہ میرے پیر نے مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا تھا اور کہا تھا کہ آدھی تو کھا لینا اور آدھی فلا فلا نوجوان کو دے دینا۔ کہا تجھ میں وہ تمام صفتیں موجود ہیں جو میرے پیر نے مجھے بتائی تھی۔ کہا حضرت اس کو کھانے کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کا انجام مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ روٹی کا ٹکڑا دیا حضرت ابراہیم قندوزی نے سرکار غریب نواز کو۔ سرکار غریب نواز نے وہ روٹی کا ٹکڑا جیسے ہی کھایا، جیسے ہی وہ روٹی کا لقمہ پیٹ کے اندر گیا، اب یاد الہی کا ایک سمندر موجزن تھا جو سرکار غریب نواز کے سینے میں ابل پڑا۔ اب حضرات محترم، باپ کو بھی راہ خدا میں دے دیا، پنچکی کو بھی راہ خدا میں دے دیا۔ آج تو ہم 1 روپیہ دیتے ہوئے راہ خدا میں آنا کانی کرتے ہیں اور سرکار غریب نواز کی محبت قدم بھرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے راہ خدا میں اپنا باغ بھی دے دیا ہے، اپنی پنچکی بھی دے دی ہے، اب راہ خدا میں نکل جاتے ہیں۔ حضرات محترم، سفر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بغداد کے سفر کا ارادہ کیا۔ بغداد کے اندر اس وقت سرکار غوث اعظم موجود ہیں۔ بغداد کا سفر جب کرنے لگتے ہیں، راستے میں جب جنگل سے آپ کا سفر ہوتا ہے تو 2 انسان آپ کو ملتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا یہاں سے بغداد کتنی دور ہے؟ کہا اگر پیدل چلو گے تو 1 مہینہ لگے گا وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ باتیں کرنے لگے۔ ان دونوں نے کہا 1 مہینہ آپ کے پاس میں 1 مہینہ چلتے چلتے جاؤ گے تو 1 مہینہ ہے، کیا زیادہ راہ تمہارے پاس ہے؟ کہ اتنا مال تمہارے پاس ہے کہ 1 مہینے کا سفر کر سکو؟ کہا اتنا مال تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن راہ خدا میں نکلا ہوں، اس کی یاد میں نکلا ہوں، انتظام وہ خود کر دے گا۔ حضرات محترم، اتنا کہنے کے بعد ان دونوں نے کہا اے آنے والے، ہمیں بھوک لگی ہے، اگر تیرے پاس کچھ زیادہ راہ ہو، کھانے کا سامان ہو تو ہمیں دے دے۔ آپ نے اپنی جھولی سے کھانے کا سامان نکالا، ان دونوں کو دے دیا۔ جب وہ کھا چکے تو کہتے کیا ہیں سرکار غریب نواز سے، اے جانے والے، کیا تو ہمیں پہچانتا ہے ہم کون ہیں؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا ہم دونوں ڈاکو ہیں، اس راستے سے جو گزرتا ہے اس کا سامان لوٹ لیا کرتے ہیں، اس کے تمام سامان کو لوٹ لیا کرتے ہیں۔ کہا ڈاکو ہو تو میں کیا کروں، میرے پاس تو کچھ سامان نہیں ہے۔ کہا تو بغداد کا سفر کر رہا ہے، تیرے زیادہ راہ کا سامان کون مہیا کرے گا؟ کہا جس خدا کی راہ میں نکلا ہوں وہی اس سامان کو مہیا کرے گا۔ کہا جس طریقے سے میرے ذریعے سے رب نے تمہیں رزق پہنچا دیا، وہ کسی وسیلے سے مجھے بھی رزق پہنچا دے گا۔ اتنا کہنا تھا۔ ان دونوں نے کہا اتنا بڑا توکل خدا کی ذات پر، آج تک ہم تو اندھیرے میں تھے، سرکار اپنا ہاتھ بڑھائیے اور ہمیں تائب کر دیجئے، اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے۔ اب یہ دونوں بھی سرکار غریب نواز کے ساتھ ہیں۔ وقت گزرتا گیا، راستے میں ایک دن شام کے وقت ایک خاتون نظر آتی ہے، سرکار غریب نواز سے کہتی ہے اگر آپ اجازت دیں تو آج رات میرے گھر میں قیام کر لیں۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ رات میں اس خاتون کے گھر میں قیام کرتے ہیں، وہ کھانے کا سامان کرتی ہے۔ جب صبح کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے تو نہ وہ خاتون نظر آتی ہے نہ وہ گھر نظر آتا ہے۔ سرکار غریب نواز نے ان دونوں سے کہا
دیکھو خدا کس طریقے سے اپنی راہ میں نکلنے والے لوگوں کے لیے سامان کرتا ہے، وہ غیب سے ایسے انتظام کرتا ہے کہ انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ اب بغداد کی سرزمین ہے، سرکار غوث پاک سے سرکار غریب نواز کی ملاقات ہوتی ہے۔ روایات میں آتا ہے 52 دن یا 57 دن سرکار غریب نواز سرکار غوث پاک کے یہاں رہتے ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اے حسن تم اپنے علاقے کے سب سے بڑے اقطاب ہوگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے آپ نیشا پور کی سرزمین پر آتے ہیں، وہ نیشا پور جو اولیاء کا مسکن ہے، جس کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، جہاں پر سرکار حاجی شریف زندنی، سرکار خواجہ عثمان ہارونی جیسے بزرگ موجود ہیں۔ آپ نیشا پور آتے ہیں، نیشا پور آنے کے بعد اولیاء کرام کی بارگاہ میں اکتساب فیض حاصل کرتے ہیں۔ اب وہاں سے آپ مدینہ طیبہ جاتے ہیں، جہاں سرکار خواجہ عثمان ہارونی مدینہ شریف میں مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی کے اندر لوگوں کو حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، سرکار غریب نواز اپنے پیر مرشد سرکار خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور ایسا مرید اور ایسا پیر کہ جس پہ زمانہ ناز کرتا ہے۔ حضرات محترم، آج تو مرید اس لیے ہوا جاتا ہے کہ پاکٹ ذرا بھاری ہو جائے، آج تو مرید اس لیے ہوا جاتا ہے کہ جو پریشانیاں ہیں وہ حل ہو جائیں، آج تو مرید اس لیے ہوا جاتا ہے کہ جو پریشانیوں کا انبار ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرات محترم، کبھی بھی مرید اس لیے مت ہونا کہ تیری دنیا سورے، مرید اس لیے ہونا کہ تیرا دین سور جائے، آخرت سور جائے۔ سرکار غریب نواز سرکار خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں اکتساب فیض حاصل کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی کی پربہار فضا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، توحید پر درس چل رہا ہے۔ سرکار غریب نواز ایک کونے میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سرکار خواجہ عثمان ہارونی اپنے مریدوں کو درس دے رہے ہیں، توحید پر درس چل رہا ہے۔ جب آدھا درس ختم ہو گیا، سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے سرکار غریب نواز کو بلایا اور کہا کہ میری مسند پر بیٹھ جاؤ، اب باقی کا جو درس ہے وہ تم پورا کرو۔ سرکار غریب نواز نے کہا اے میرے پیر و مرشد، میری اتنی اوقات کہاں، میری اتنی ہمت کہاں کہ آپ کے سامنے میں لوگوں کو درس دوں۔ کہا یہ میرا حکم ہے، اب مسند پر تو بیٹھ جا اور باقی کا جو بچا ہوا درس ہے وہ لوگوں کو تو دے۔ سرکار غریب نواز جیسے ہی مسند پر بیٹھتے ہیں اور توحید کا درس شروع کرتے ہیں، روایات کے اندر آتا ہے اس محفل کے اندر کوئی عام انسان نہیں بیٹھے تھے، تیرے اور میرے جیسے انسان نہیں تھے، بلکہ وقت کے بڑے بڑے عالم، وقت کے بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے عارف، بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے کتب اس محفل کے اندر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی سرکار غریب نواز نے درس دینا شروع کیا، اب اس مجمع پر ایسی رقت طاری ہوئی، ایسی رقت طاری ہوئی کہ محف کا عالم طاری ہو گیا، اور جتنے بیٹھے تھے وہ سب محف کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی کے جلووں کو دیکھنے لگے اور اپنے کپڑے پھاڑنے لگے۔ تب سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ میرے پاس جو امانت ہے وہ میں تیرے سپرد کر دوں، جو سینہ بسینہ میرے پاس امانت چلی آ رہی تھی اب تجھے دینے کا وقت آ گیا ہے۔ سرکار غریب نواز سے سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اے میرے مرید، 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھ کہ پہلی رکعت میں 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت کو بھی اسی طریقے سے پورا کر کہ 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص۔ جب پڑھ لیا سرکار غریب نواز نے تو کہا اے میرے مرید اب ذرا میرے سامنے بیٹھ جا، اب ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ کیا نظر آتا ہے۔ جب اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو کہا کیا نظر آتا ہے؟ کہا اے میرے پیر و مرشد، میں سدرۃ المنتہا کو دیکھتا ہوں، میں رب کے جلووں کو
کو بے حجابانہ دیکھتا ہوں۔ کہا اب ذرا زمین کی طرف نظر دوڑا۔ کہا جب زمین کی طرف دیکھا، کہا کیا نظر آتا ہے؟ کہا اے میرے پیر تحت الثری نظر آتا ہے۔ کہا دائیں طرف نظر دوڑا، کہا جتنی کائنات ہے سب نظر آتی ہے۔ کہا بائیں طرف نظر دوڑا، کہا بائیں طرف جتنی مخلوق ہے سب نظر آتی ہے۔ کہا ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھ، کہا رب کی جتنی مخلوق ہے وہ سب دو انگلیوں کے درمیان دیکھتا ہوں۔ اب سرکار غریب نواز کو منزل پر پہنچانے کے بعد آپ کے پیر مرشد مکہ المکرمہ آتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے غلاف کعبہ پکڑا اور کہا اے مولا، اے رب العالمین، یہ میرا مرید ہے جو معین الدین ہے، میں نے تجھے اس کو تیری بارگاہ میں دے دیا، مولا تو اس کو قبول فرما۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ ارے غریب نواز کسی عام انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہے جس کو رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہو، اسے معین الدین کہتے ہیں۔ اب مکہ المکرمہ سے چلے پھر مدینہ طیبہ کی طرف۔ جب مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے۔ حضرات محترم، آپ بھی مکے کا سفر کر کے مدینہ جاتے ہوں گے، جب جالیوں پہ حاجی کی نگاہ پڑتی ہے تو آنکھیں بےتاب، آنکھوں سے بےتاب آنسوؤں کا انبار جاری ہو جاتا ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ جب نوازے کو دیکھتا ہے حاجی تو اس کی دل کی دنیا میں ایک نئی دنیا پیدا ہوتی ہے۔ حضرات محترم، سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد سرکار غریب نواز کو لے کر کے اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیوں کے قریب کھڑے ہیں۔ سرکار غریب نواز سے کہا، سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد نے، اے میرے معین الدین، اب ذرا آقا کو سلام تو کر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرکار غریب نواز نے ہاتھ جوڑ کے کہا، آپ بھی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اتنا کہنا تھا، اندر سے آواز آتی ہے، وعلیکہ السلام معین الدین یا شیخ الاقطاب۔ جب اس منظر کو میرا امام دیکھتا ہے تو کہتا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، جس کو آقا کی بارگاہ سے سلام کا جواب ملا ہو، اس کو معین الدین کہتے ہیں۔ آواز آتی ہے، وعلیکہ السلام معین الدین یا شیخ الاقطاب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ کے پیر و مرشد کا کچھ دن کے بعد انتقال ہو جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز 2.5 سال تک مسجد نبوی کے اندر حدیث کا درس دیتے ہیں۔ جب 2.5 سال گزر گئے تو ایک دن سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں رہنے والا ایک خادم آ کر کے آواز دیتا ہے، مسجد نبوی میں تم میں کون معین الدین ہے؟ اس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب معین الدین کا معنی ہوتا ہے دین کی خدمت کرنے والا۔ اب مسجد نبوی کے اندر 9 یا 10 لوگ ایسے بیٹھے تھے جن کا نام معین الدین تھا، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، لیکن سرکار غریب نواز بیٹھے رہے۔ اب آنے والے خادم نے سوچا یہ تو 9 یا 10 ہے، اب ان میں سے کون سا ہے جس کو لے کر کے آقا کی بارگاہ میں جاؤں؟ اب مجھے تو پتا نہیں کہ ان میں سے کون معین الدین ہے جس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے۔ اب ایک ایک کر کے سب سے پوچھنے لگے، تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام معین الدین۔ دوسرے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام بھی معین الدین۔ پوچھتے پوچھتے سرکار غریب نواز کے پاس وہ خادم آتے ہیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہ رہے تھے، جن کو اذن ملا تھا کہ معین الدین کو بلا کے لے کے آؤ۔ جب آپ کی بارگاہ میں آئے، پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام بھی معین الدین ہے، لیکن مجھے پیار سے حسن کہتے ہیں۔ کہا بس تمہارے لیے ہی اشارہ کیا گیا ہے، تمہیں ہی آقا نے بلایا ہے۔ جیسے ہی سرکار غریب نواز آقا
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیوں کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں سے مواجہ کے قریب پہنچتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے معین الدین رک کیوں گیا، اندر آ۔ سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے معین الدین مواجہ کے پاس کیوں ٹھہر گیا، اندر آ۔ جیسے ہی سرکار غریب نواز اندر جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ جہارا موجود ہے۔ ان جاگتی نگاہوں سے سرکار غریب نواز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر رہے ہیں۔ آقا نے گلے سے لگایا اور کہا کہ اے معین الدین جا، تجھے ہم نے ہند کی ولایت عطا کر دی ہے، جا تجھے ہند کی ولایت عطا کر دی ہے۔ کہا سرکار میں تو ہند کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ دکھایا اور ہاتھ کے اندر پورے ہند کا نقشہ دکھا دیا اور وہ مقام بھی دکھا دیا جہاں سرکار غریب نواز کو ٹھہرنا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اذن لے کر کے سرکار غریب نواز سنت رسول کا نمونہ بن کر کے، آقا کریم کی محبتیں ساتھ لے کر کے، قرآن کی تعلیمات کو ساتھ لے کر کے، حدیث کی تعلیمات کو ساتھ لے کر کے، برکتیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں، رحمتیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ پہلا جو مقام کیا وہ داتا کی نگری لاہور کے اندر کیا۔ پہلے تو یہ پورا ایک ہی ہندوستان تھا، افغانستان ہو کہ بنگلہ دیش ہو، ازبیکستان ہو کہ قزاقستان ہو، یہ پورا ایک ہی ہند تھا۔ حضرات محترم وہ لاہور جہاں آج حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، جو پاکستان کے اندر آتا ہے، پہلا مقام سرکار غریب نواز نے داتا کی نگری لاہور کے اندر کیا اور چلا کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے وہاں چلا کیا اور چلا کرنے کے بعد آپ جب وہاں سے چلنے لگے تو دنیا والوں کو پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ یہ پیغام دیا کہ میں نے یہاں چلا کیا ہے اور چلا کرنے کے بعد میں نے اپنا دل داتا کے دل سے ملایا ہے اور داتا کے دل سے میں نے فیض پایا ہے۔ کیوں؟ میرے دل کے اندر جو ولایت میں نور کی کمی رہ گئی تھی، اس نور کو مکمل میرے داتا کے دل نے میرے دل کو کر دیا ہے۔ چلا کرنے کی وجہ سے آج لوگ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ذکر کی اہمیت کیا ہے، ذکر کی امپورٹنس کیا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ سلسلوں کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، وہ اسی لیے کیا جاتا ہے، ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ذکر کے اندر اللہ کے نام کا جاپ کیا جاتا ہے، رب کے نام کو جپا جاتا ہے۔ جب کوئی ولی ذکر کے اندر بیٹھتا ہے تو اس کا دل پاور والا ہوتا ہے، طاقت والا ہوتا ہے، فیض والا ہوتا ہے۔ اب اس ولی کے پاس میں کوئی ناقص دل والا اگر بیٹھے تو وہ پاور والا دل اس ناقص دل کو بھی مکمل کر دیتا ہے، اسٹرانگ کر دیتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ طاقت جب طاقت سے ملتی ہے تو وہ جب طاقت ان طاقت سے ملتی ہے تو وہ طاقت والا دل اس ناقص کو مکمل کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، آج کی سائنس آج اس پہ تحقیق کر رہی ہے۔ کیا وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ دو دلوں کو لو، ایک زندہ کو لو، ایک مردہ کو لو، اور مردہ دل کو لیبورٹری کے اندر رکھ دو اور ایک زندہ دل کو بھی سلائڈ پہ لیبورٹری میں رکھ دو۔ اب مائکروسکوپ سے دیکھو اس مردہ دل کو بھی اس زندہ دل کو بھی۔ تو آج کی سائنس کہتی ہے کہ اس زندہ دل سے جب آپ مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھو گے تو ریز نکلیں گی، شعاعیں نکلیں گی، اور اس زندہ دل سے نکلنے والی شعاعیں اس مردہ دل کو بھی زندہ کر دیں گی۔ حضرات محترم، جو زندہ دل مردہ دل کو زندہ کر دے، آج کی سائنس آج یہ تھیوری پیش کر رہی ہے، لیکن 800 سال پہلے اس کا پریکٹیکل غریب نواز نے داتا کی نگری میں کر کے دکھا دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا تم تو آج تھیوری پیش کر رہے ہو، لیکن نبی کا غلام
800 साल पहले इसका प्रैक्टिकल पेश करके दुनिया वालों को बता देना चाहता है कि अगर किसी का दिल कमजोर हो तो वो ताकत वाले दिल के पास चला जाए, वो ताकत वाला दिल उस कमजोर दिल को भी ताकत वाला कर देगा। हजरत मोहतरम कभी तो गरीब नवाज ने कहा था, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिल आरा रहनुमा। हजरत मोहतरम ये गरीब नवाज है जो दुनिया को सुन्नतों का पैगाम दे रहे हैं, ये गरीब नवाज है जो दुनिया को नबी की मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए कानून को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। रब तबारक व तआला हम सबको सरकार गरीब नवाज के फैजान से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन खतीयतिन व अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।